فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شوکت صاحب کے رزق روزی میں، جان مال میں، عزت و آبرو میں، آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہر فتنہ و شر سے ان کو محفوظ و مأمون فرمائے۔ ہماری باجی صاحبہ کو، ان کے بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی، یہ تین جو ہے الفاظ ہیں، عید، میلاد اور نبی۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں وہ چیز جو بار بار لوٹ کر، عید کا معنی کیا ہے؟ یہ عود سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعادہ، کسی چیز کا اعادہ کرنا، عود کر کے آنا۔ عید وہ چیز جو پلٹ پلٹ کر بار بار آپ کی زندگی میں آتی ہے، اس کو لغوی اعتبار سے عید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عید ہر سال جو ہے 2 مرتبہ تو آتی ہے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کو عید اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ ہر سال جو ہے پلٹ کر آتی ہے۔ تو شرعی طور پر اسلام کے اندر عیدیں جو ہے 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ شرعی عیدیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی کہ جمعے کے دن کو کہا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو بھائی اب یہ تیسری عید بھی آ گئی، بدعت ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بھی عیدیں 2 ہی ہیں، تو بھائی عیدیں 2 ہیں تو اب تیسری بھی آ گئی کہ جمعے کا دن جو ہے مومنین کے لیے عید کا دن ہے، تو اب 3 ہو گئی ہیں جی۔ اب اگر ہم جمعے کے دن کو جو دین نے، شریعت نے اور حدیث کی روشنی میں عید کا دن قرار دیا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو عید کا دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سب سے افضل کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ جمعے کا دن ہے۔ کیوں ہے؟ اب اس کی آگے جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ دن جو ہے سب سے افضل دن، اعلیٰ دن، دنوں کا سردار کیوں ہے، اور مومنین کے لیے عید کا دن کیوں ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، سبحان اللہ، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، سبحان اللہ، یعنی پہلی وجہ واہ، کیا؟ یعنی یہ بات بیان فرمانے کے بعد کہ جو جمعہ ہے یہ دنوں کا سردار ہے اور دنوں میں سب سے افضل ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اس کی جو وجہ بیان فرمائی، اس میں پہلی وجہ کیا؟ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، یہی ہے نا؟ تو عید، جمعے کا دن عید کا دن بن گیا، کیوں بن گیا؟ کہ اس کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدا کیا، آگے سنیں، پھر فرمایا وفیہ قبضہ، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا؟ پیدا بھی جمعے کے دن ہوئے اور وفات بھی جمعے کے دن ہوئی۔ اب 2 چیزیں جمع ہو گئی، پیدائش اور وفات۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو ہے پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ کا وصال ہوا، تو بھئی آپ پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہیں، غم کیوں نہیں مناتے؟ اب دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی اور ان کا وصال بھی ہوا۔ سبحان اللہ، تو وصال ہونے کے باوجود جمعے کے دن کو افضل دن قرار دیا جا رہا ہے، وصال ہونے کے باوجود جمعے کے دن کو عید کا، عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بظاہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آگے آئے گا اس حدیث کے آخر میں کیوں فرق نہیں پڑتا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے جو ہے وہ خیر ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. بھئی افسوس تو ان کو ہو جن کا تعلق ٹوٹ گیا ہو، واہ واہ جن کا رابطہ ٹوٹ گیا ہو. واہ واہ. آپ بات سمجھ رہے نا، کیا بات. جن کا تعلق، جن کا رابطہ قائم ہے، تو ان کو کس بات کا افسوس. سبحان اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے. قل انما انا بشر مثلکم، وہ آئے اپنا کام کر کے، اپنا فریضہ سر انجام دے کر، دعوت نبوت دے کر، تبلیغ امور دین کے فرائض سر انجام دے کر آپ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. لیکن جن کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ قائم ہے وہ آج بھی ان کو فیض دے رہے ہیں، وہ آج بھی ان پر اپنی توجہات کی بارش کر رہے ہیں، وہ آج بھی ان کے سینوں کو منور کر رہے ہیں، وہ آج بھی ان کی روحوں کو جلا بخش رہے ہیں. کوئی فرق نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب دن ہوتا ہے تو سورج خود نکل کر اپنی آب و تاب کے ساتھ سامنے ظاہر ہو کر دنیا کو روشنی دیتا ہے. سبحان اللہ. آفتاب چمکتا ہے نہیں چمکتا ہے دن کے ٹائم میں. لیکن جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ آفتاب مر گیا، آفتاب ختم ہو گیا، تو کوئی دوسرا عقل مند شخص اس کو سمجھائے گا کہ بھائی نہ آفتاب مرا ہے نہ ختم ہوا ہے، یہ جو چاند چمک رہا ہے نا، اب آفتاب کی روشنی چاند پر پڑ رہی ہے اور وہ دنیا کو اب بھی سورج ہی منور کر رہا ہے، کیونکہ چاند کے اندر خود سے کوئی روشنی نہیں ہے. سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند ہمیں روشن نظر آتا ہے اور دنیا کو رات کے اندھیروں میں چمکاتا ہے. سبحان اللہ. تو روشنی کس کی ہوئی؟ کیا بات ہے. سورج کی ہی ہوئی نا. چاند کی تو روشنی ہے ہی نہیں، چاند پر اندھیرا ہے. یہ ریفلیکشن ہے سورج کی جو چاند پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ روشن نظر آتا ہے. تو اصل روشنی کس کی ہوئی؟ سورج کی. پہلے وہ براہ راست دن کے اجالے میں جو ہے، دن میں براہ راست اپنی روشنی دے رہا تھا، اور رات کو جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اور چاند کے ذریعے سے روشنی دیتا ہے. روشنی تو اسی کی ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 63 برس جو ہے دنیا میں خود آفتاب کی طرح روشن ہو کر روشنی دیتے رہے، اور اب اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد آپ جو ہے مختلف صورتوں میں جو ہے دنیا کو روشن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. آپ کے صحابہ کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی، تابعین کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی، تبع تابعین کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی، اولیاء کاملین سلف صالحین کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی، ہر صدی کے اندر مجددین کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی، حضور کے دین کے جو علماء ہیں ان کے ذریعے سے روشنی ہوتی رہی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو آج بھی فیض دے رہے ہیں انڈائریکٹلی. سبحان اللہ. کیا؟ انڈائریکٹلی. تو اب یہ جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جمعے کا دن افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. تو عید میلاد النبی میں کیا ہوا؟ سبحان اللہ. وہاں پر بھی یہی دو چیزیں ہوئی نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کا وصال بھی ہوا. تو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعے کا دن افضل اس لیے ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وصال ہوا. اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، تو وہ دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو وہ دن جو ہے عید کا دن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں.
اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، جی آپ نے ایک نئی عید کاٹ لی ہے، Yeah, yeah. عید تو دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کتوں تیسری عید آ گئی؟ Yeah. میں سمپل بتا رہا ہوں آپ Yeah. کو، جوش میں نہیں کر رہا، آرام سے ہوش کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تاکہ کوئی بات آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور اگر کوئی بات کرے تو پھر جو ہے ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ ابھی عید میلاد النبی کا پہلا میں نے حصہ لیا، عید کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضور نے فرمایا وفیہ النفخہ، اسی کے اندر سور پھونکی جائے گی جمعے کے دن، وفیہ الصعقہ، اور اسی کے اندر پھر دوسری سور بھی جو ہے اسی کے اندر پھونکی جائے گی، پہلی سور بھی اور دوسری سور بھی۔ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس دن میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارے جو درود ہے یہ مجھ پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے یہ عرض کی، دیکھو اب عقیدے کی بات جو ہے صحابہ کرام نے بالکل صاف کر دی قیامت تک کے لیے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ یا رسول اللہ ہمارے درود آپ پر کیسے جو پیش کیے جائیں گے، جبکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا جسم جو ہے قبر میں رکھ دیا جائے گا اور مٹی جسم کو کھا جاتی ہے، تو جب سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا تو پھر آپ پر ہم درود جو پڑھیں گے وہ کیسے پیش کیے جائیں گے؟ یہ کامن سینس والی بات تھی۔ عموماً دیکھتے ہیں قبر میں جب جسم رکھے جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد جسم فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ایک ایکسپیرینس تھا صحابہ کرام کا، آنکھوں دیکھا، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو قبر میں جو ہے دفنا دیا جائے گا، تو آپ کا جسم بھی جو ہے مٹی ہو جائے گا، تو پھر ہمارے درود پڑے ہوئے آپ تک کیسے جو پہنچیں گے، کس طرح سے پیش کیا جائے گا؟ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ قال یقولون بلیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے، مسئلہ ہوتا تو ایسا ہی ہے، یعنی ان کا جو ایکسپیرینس تھا اس کو بھی آپ نے رد نہیں کیا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد، چند ایام کے بعد وہ جسم جو ہے مٹی میں فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سے نے کیا فرمایا؟ قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا اور فنا کرنا یہ حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقیوں کا معاملہ جدا ہے، مجھے عام لوگوں کے ساتھ شامل مت کرو۔ عام لوگوں کے جسم مٹی میں جب دفنائے جاتے ہیں تو وہ گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے نبی کا اور باقی بھی جتنے انبیاء جو ہے اور رسول گزرے ہیں ان کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا حرام، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ اللہ ہے نا، اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ہی چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے نا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ کیا جلانا کام ہے نا۔ آگ آپ ہمیشہ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، ہاتھ رکھیں جل جائیں گے نا۔ تو اسی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ سبحان اللہ۔ سوال ہے نا۔ پوائنٹ۔ اللہ کا حکم آ گیا نا، آگ کا کام جلانا ہے، اور وہ آگ جو اسپیشلی جو ہے بڑے اہتمام سے تیار کی گئی کہ اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی۔ اس آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بال بھی کا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حکم آ گیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، تو میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے کسی چیز کے لیے تو وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے نا۔ تو اس کا کام تھا جلانا، اس کے اندر تاثیر تھی جلانے والی۔ اس نے اللہ کا حکم جب سنا تو اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ اس نے کہا میری کیا ہمت کہ میں ابراہیم کو جلاؤں۔
ہے اللہ کا حکم آ گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ زمین کا کام ہے کہ زمین کے اندر کوئی چیز آپ ڈالیں زمین اس کو جو ہے گلا دیتی ہے, سڑا دیتی ہے. یہ زمین کی تاثیر ہے, عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, جذب لیکن وہ جذب ہو جاتی ہے, چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب جو ہے نبیوں کی بات آئی, اللہ نے فرمایا باقی جسموں کے ساتھ زمین تو نے جو کرنا ہے وہ کرتی رہے. میرے جو ہے نبی آئیں, صدیق آئیں, شہداء آئیں, صالحین آئیں, میرے ولی آئیں تیرے اندر, اور ان کے جسموں کو تیرے اندر رکھا جائے تو خبردار ان کے جسموں کو کھانا مت, سبحان اللہ. ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچانا. اب بتائیے زمین کھا سکتی ہے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا تو زمین کھا سکتی ہے. تو نبی جو ہے اپنے جسم اور روح کے ساتھ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اور شب معراج جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا. آپ کی جو سواری تھی, آپ کا جو براق تھا جس پر آپ سوار تھے, اور جس کی رفتار اتنی تھی کہ پلک جھپکنے میں جو ہے وہ حد فاصل کا سفر جو ہے وہ طے کر لیتا تھا, اس براق پر بیٹھ کر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو نماز جو ہے جسم اور روح کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں جسم اور روح کے ساتھ موجود تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جب حضور جو ہے مسجد اقصی میں پہنچے تو آپ پہلے سے موجود تھے وہاں پر. وہ براق کی رفتار تھی, یہ نبی کی رفتار تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی حضور جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو نبی وہاں پر بھی موجود ہے. حضور بعد میں پہنچے, وہ نبی پہلے پہنچ گئے. یہ براق کی رفتار تھی کیونکہ حضور اپنی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے, آپ براق پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ براق کی رفتار تھی, وہ نبی کی رفتار تھی. دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی جو ہے نبی موجود ہیں. تیسرے آسمان پر گئے وہاں پر بھی موجود ہیں. چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, سب آسمانوں پر نبی اپنے مراتب کے اعتبار سے موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی میں تو اکٹھے ہی تھے, وہاں سے حضور چلے آسمانوں کی طرف تو براق بعد میں پہنچا, نبی پہلے پہنچ گئے. تو براق کی رفتار بے شک جو ہے بجلیوں کی طرح وہ گھومتا تھا اور ملٹیپل لائٹس کی طرح اس کی رفتار تھی, لیکن نبی کی رفتار کے آگے اس کی رفتار بھی مان پڑ گئی. تو عید سمجھ آ گئی بات ہے. یہ ایک اور مثال دے دوں, بات لمبی ہو جائے گی. قرآن سے ہی جو اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جو حواری تھے, 12 ڈسائپلز تھے آپ کے, ٹھیک ہے نا. 12 حواری تھے, 12 صحابہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں آسمان سے جو ہے خوان نازل ہو, اور جس دن وہ ہم پر نازل ہوگا اس دن کو ہم عید کا دن منا لیں گے, اس دن کو ہم بطور عید سیلیبریٹ کیا کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, وہ خوان جو ہے مائدہ وہ نازل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر عیسائی جو ہے اس دن کو عید کے دن کے طور پر سیلیبریٹ کرتے رہے. اب کہاں جو ہے نبی کی پیدائش اور کہاں ایک دن کھانا آسمان سے اور جنت سے آنا, کوئی مماثلت ہے, کوئی کمپیریزن ہے؟ نبی کی ذات اور کھانا اس کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے؟ قرآن جو ہے اس دن کو, جس دن میں اللہ نے ان کی نبی کی درخواست پر کھانا نازل کیا, اس دن کو جو ہے اللہ تعالیٰ عید کا دن قرار دے رہا ہے. تو جس دن نبی پیدا ہو, جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے اس نبی کو پیدا کر کے تم پر احسان کیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ نبی جس کی پیدائش اور ہمارے درمیان اس کو بھیج کر اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے, اس کا کمپیریزن کو کھانے کے ساتھ بنتا ہے؟ تو کھانا جو ہے جس دن آئے جنت سے آسمانوں سے, یہ اللہ کی ایک نعمت تھی ان پر, وہ عید کا دن ہو, اور جس دن اللہ کا نبی پیدا ہو
यार वो तो ईदों की ईद है। ईद की सुभान अल्लाह। ये ईद उल फितर किसके सदक़े से मिली? हुजूर के सदक़े से मिली। ईद उल अधा किसके सदक़े से मिली? हुजूर के सदक़े से मिली। अब बस में नहीं, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात जब हुजूर की मिलाद का महीना आता है तो हम मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी उसको कहते हैं। ईद मिलादुन नबी नबी, ईद का मसला क्लियर हो गया आपको या और दलीलें बस हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज़ है मिलाद। मिलाद कहते हैं पैदाइश को, इसको बर्थ को, नबी, नबी की पैदाइश। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जिस दिन जिसकी पैदाइश होगी तो उस दिन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आपकी भी जो है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट लिखी जाती है। जब वो दिन आता है आप अपने अंदाज में अपने घर में जो है आप खुशी मनाते हैं कि भाई मेरे बेटे की आज बर्थडे है, मेरी बेटी की बर्थडे है। तो इसमें क्या शरीयत में जो है क्या कबात किया है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर आसमान जो है वो उठा लिया जाता है सर के ऊपर? हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 अंबिया इकराम का मिलाद कुरान के अंदर जो है बयान फरमाया। नबी का भी मिलाद बयान फरमाया, गैर नबी का भी मिलाद बयान फरमाया। मिलाद का मैंने बता दिया, पैदाइश को मिलाद बोलते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के किस्से अल्लाह ने जो है कुरान के अंदर बयान नहीं किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के किस्से अल्लाह ताला ने कुरान में बयान नहीं किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश के किस्से अल्लाह ने बयान नहीं किए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश के किस्से अल्लाह ने बयान नहीं किए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश के किस्से अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किए। तो अगर मिलाद को बयान करना जो है बिदअत होती और ये जो है कोई गैर शरई काम होता तो अल्लाह खुद क्यों कुरान में बयान फरमाता? और एक जगह नहीं, बार बार मुड़ मुड़ के अल्लाह ताला इन वाक़यात को कुरान के अंदर बयान फरमा रहा है। तो अल्लाह कुरान के अंदर एक चीज़ बयान फरमाए तो वो अल्लाह की सुन्नत हो जाती है या नहीं हो जाती? अल्लाह की सुन्नत है। तो नबियों के मिलाद का तज़किरा करना, नबियों की पैदाइश का तज़किरा करना, ये किसकी सुन्नत हो गया? अल्लाह की सुन्नत हो गया या नहीं हो गया? तो अल्लाह की सुन्नत से बढ़कर कोई सुन्नत है? बताएं। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाब जब वो वक्त आया मेरी पैदाइश का तो जो है मेरी वालदा ने देखा कि उनके बतन से एक नूर खारिज हुआ जिससे शाम बुसरा के महल्लात जो है वो रोशन हो गए। तो आप ये बताइए कि जब औरत की जो है किसी बच्चे की पैदाइश होती है औरत से, वो कहाँ होती है? घर के अंदर होती है। और घर में भी कहाँ होती है? कमरे के अंदर होती है। ठीक है ना? अच्छा, इस कमरे में आप जितनी चाहें रोशनी कर लें, ठीक है ना, और कमरे का दरवाज़ा बंद हो, खिड़कियां बंद हो, ये रोशनी बाहर जाएगी? नहीं। इस रोशनी के अंदर यहाँ तो आपकी आंखें चाहे चुंदिया जाएं, लेकिन जो है कोई चीज़ आप इन दीवारों के पार देख सकेंगे उस रोशनी में? बोले ना? नहीं। तो वो कैसी रोशनी थी कि जिससे जनाब सारी दीवारें भी हट गई। मदीने में बैठी हैं और वहां पर जो है 1 महीने की मुसाफत है शाम की, 1 महीने की मुसाफत है। तो मदीने मक्का के अंदर जो है आप अपने घर के कमरे में जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है, ऐसा नूर निकला कि जिससे शाम और बुसरा के महल्लात रोशन हो गए और आपने वहां के बाजारों में चलने वाले ऊंटों के गलों में पड़ी हुई घंटियां भी देख ली। तो ये किसने किया? अल्लाह ने किया ना। फिर हज़रत जिब्रील अमीन आए, एक झंडा मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक खाने काबा की छत में, किसने भेजा था? हज़रत जो है आपकी जो खादमा थी जो उस वक्त मौजूद थी, कहती हैं कि आसमान के सितारे इतने नज़दीक आ गए कि हमें लगता था कि अब हम पर गिर ही पड़ेंगे। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, किसने किया? सूरज को एक ख़ास अल्लाह ताला ने उस दिन जो है रोशनी पहनाई, किसने किया? चांद को जो है अल्लाह ने खास उसकी रोशनी में और इजाफा जो है फरमा दिया, किसने किया? सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की खुशी नहीं है। अल्लाह क्या कर रहा है? अपने नबी की खुशी मना रहा है। अपने नबी की जन्नत को आरास्ता किया गया, जहन्नुम की आग को जो ठंडा कर दिया गया, ये सब किसने किया? फिर कहते हैं जनाब मिलाद मनाना कहाँ से साबित है? अब बात समझ रहे हैं? तो अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मिलाद मनाया करें, ये इससे बरकत होती है। अपने घरों के अंदर भी जो है सब, ये नहीं कि आप सारे साल के बाद जो है
تاج پوری صاحب کے گھر میں حاضر ہو گئے اور میلاد کی خوشی منا لی. اپنے اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا کریں. مجھے بلائیں نہ بلائیں, کسی اور کو بلائیں نہ بلائیں, آپ اپنے گھر میں ویسے ہی اپنی فیملی کو لے کر بیٹھ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں, درود پاک پڑھ لیں, دعا کر لیں. جو آپ کے گھر میں کھانا پکائے خود ہی کھا لیں, ہمیں بلانے کی تکلیف نہ دیں, نہ ہمیں کھلائیں. خود تو کھا سکتے ہیں نا, اپنے گھر میں پکا ہوا کھانا خود کھا لیں, لیکن میلاد منائیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اتنا کچھ آپ کریں گے تو میلاد ہوگا. جب ولادت کا مہینہ آئے تو آپ اپنے گھروں میں تھوڑا سا اہتمام کر کے, جیسے عموماً جو ہے ہوتا ہے, اور اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اگر دل چاہے تو اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بلانا چاہیں بلا لیں, نہیں بلانا چاہیں تو کوئی لازمی نہیں ہے. آپ کی اہلیہ, آپ کے بچے بیٹھ کر اور جو ہے وہاں پر درود پاک پڑھ لیں, نعت آتی ہے نعت پڑھ لیں, قرآن آتا ہے قرآن پڑھ لیں, دعا کر لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی منا لیں. سارا سال آپ کے گھر میں انشاءاللہ خیر و برکت رہے گی. وما علیہ. ماشاء اللہ. احسن. اسی تو مایوس ہو گئے سر, تو بہت اسی پھر جو ہے شروع کرتے ہیں. رسول اللہ